بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ والدین کے نام، اہم پیغام۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کے لیے ابتدائی مکتب ہے۔ اگر اس مکتب میں اس کی اچھی تربیت ہوئی تو پھر آخر تک اس کی اسی طرز پر تعلیم و تربیت ہوتی رہتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ بچپن ہی سے بری صحبت اور غلط تربیت ہوئی تو بہت مشکل ہے کہ پھر آئندہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی تربیت کے قابل ہوتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بچہ 4 یا 5 سال کا ہوگا اس وقت اس کی تربیت کا وقت ہوگا، مگر یہ صحیح نہیں، جبکہ اس سے پہلے بھی اس کے سامنے کوئی برا کلمہ نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی کوئی برا انداز ان کے سامنے اختیار کرنا چاہیے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک والدین نے طے کیا کہ امید کے ان دنوں میں کوئی گناہ نہیں کریں گے تاکہ بچے پر اس کا غلط اثر مرتب نہ ہو۔ چنانچہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد بھی اس کی نگرانی کی گئی۔ ایک دن دیکھا کہ اس نے پڑوس کی ایک کھجور اٹھا کر چپ چاپ کھا لی۔ اس کو دیکھ کر والدین کو بہت افسوس ہوا۔ آخر کار بات کھلی کہ امید کے دنوں میں ایک دن اس کی ماں کو بہت سخت بھوک لگ رہی تھی اور کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو پڑوسی کے گھر کے درخت کی شاخ جو اس کے گھر آئی ہوئی تھی اس میں سے اس نے ایک کھجور چپ چاپ کھائی تھی، جس کا اثر بعد میں بچے پر بھی ہوا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماؤں کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بچے صرف ان کے ہی نہیں بلکہ قوم کے ہیں۔ اگر ان کی تعلیم و تربیت میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہوئی تو پوری قوم کے ساتھ انتہائی بے ایمانی اور پوری قوم کے ساتھ غداری ہوگی اور سیاسی خیانت ہوگی کہ اس کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بچوں کو شروع سے ہی عقائد، عبادات، حسن معاشرت، اخلاق، حسن و عمل، حسن سلوک کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنی قوم کا سچا رہبر بن سکیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت اور ان کی دماغی اور اپنی صلاحیتوں کی حفاظت اس قدر ضروری ہے کہ اتنی اور کوئی چیز ضروری نہیں، جس وجہ سے مسلمان عورت یعنی ماں اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں دن اور رات مشغول رہتی ہے۔ وہ اس لیے بچوں کی تربیت نہیں کرتی کہ وہ بچہ بڑھاپے میں ان کے کام آ سکے گا، بلکہ ان کی تربیت اور ان کی محنت و مشقت کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے قوم کی امانت ہیں اور ان کی صحیح تربیت کر کے قوم کے سپرد کرنا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر اگر ہمارے یہاں کے بچوں کا دوسرے اقوام کے ساتھ مقابلہ کیا تو ان میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا معمول تھا کہ جس دن ہمارے گھر میں کچھ پکانے کو نہ ہوتا تو والدہ فرماتی کہ آج ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر بہت مزہ آتا۔ ایک دن ایک شخص بہت سا غلہ ہمارے گھر دے گیا، جس کی وجہ سے چند دنوں تک مسلسل روٹی پکتی رہی، مگر مجھ کو تمنا تھی کہ والدہ جو فرماتی تھی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں وہ کب آئے گا۔ آخر ایک دن جب وہ غلہ ختم ہو گیا تو والدہ نے کہا سب خدا کے مہمان ہیں۔ یہ سن کر مجھے ایسا ذوق و سرور حاصل ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔